بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم نے تیسری تراویح مکمل کی اور تیسرا جز بھی ہم نے مکمل سماعت کیا۔ اس تیسرے جز میں ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران میں، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ آل عمران کی، اس آیت کریمہ سے متعلق صرف ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف یہ ایک آیت کریمہ، اس کی اگر کما حقہ تفسیر کرنا چاہیں تو بلا مبالغہ کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی گئی ہے وہ توحید کی بات ہے، اور توحید کو سب سے نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے پورے قرآن مجید میں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ شہیدہ، یہ جو فعل ہے شہیدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے جو قدیم مفسرین ہیں، امام مجاہد، قتادہ ابن دعامہ سدوسی، اور امام ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری، پھر مابعد کے قاضی ابن عطیہ، خصوصی طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن القیم رحمہم اللہ اجمعین، ان اصحاب علم نے جو معانی بتائے ہیں شہیدہ کے، وہ قابل غور ہیں۔ دھیان دیجیے گا کہ یہ فعل کتنا وسیع ہے، کتنے معانی اس کے اندر آتے ہیں۔ شہیدہ کا ایک معنی آتا ہے یعنی عالمہ کی، یا اعلمہ، کسی کو آگاہ کرنا، جاننا، اور کسی کو بتانا، کسی کو آگاہ کرنا۔ ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے معانی القرآن و اعرابہ، اس میں انہوں نے اس کا معنی بتایا کہ شہیدہ یعنی بیانہ، بیان کرنا، واضح کرنا، اخبارہ، اعلمہ، یہ سب معانی آتی ہیں اس کے۔ امام مجاہد نے کہا رحمہ اللہ کہ اس کا معنی ہے شہیدہ کا یعنی قضا، وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، ہے نہیں سورۃ الاسراء میں کہا کہ شہیدہ کی معنی آتی ہے قضا کے، حکمہ، امرا، یعنی خلاصہ کلام کیا ہے؟ شہید اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقف کروایا، اللہ نے آگاہ کروایا، اللہ نے خبر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا۔ یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، پتہ ہے آپ لوگوں کو مدارج السالکین؟ اصل میں ایک عالم دین ہے 5ویں صدی ہجری کے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن محمد، ابو اسماعیل کنیت ہے ان کی، ابو اسماعیل عبداللہ ابن محمد الانصاری الحنبلی، 480 پر 1 ہجری سے وفات ہے ان کا، 5ویں صدی ہجری کے اواخر کی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی منازل السائرین۔ منازل السائرین، سائر چلنے والا، کیا مطلب؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر چلنے والا۔ منازل السائرین، انہوں نے جو کتاب لکھی 100 منزلیں بیان کی انہوں نے، منزل نمبر 1، منزل نمبر 2، منزل نمبر 3۔ کیا مطلب؟ تدریج، ایک منزل کر کے وہ اللہ کے قریب کیسے پہنچ سکتا ہے، 100 منزلیں انہوں نے بیان کی اس میں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب کی شرح لکھی، اس کا نام رکھا مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں اواخر میں توحید کی جو منازل ہیں، مراتب ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہا کہ شہیدہ
یہ آیت کریمہ تضمنت هذه الآیت المراتب الاربعہ، یہ آیت کریمہ توحید کے 4 مراتب کو بیان کرتی ہے اللہ کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذالک، کہ پوری کائنات کا علم اللہ کو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اننی ان اللہ کہا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین کہا اللہ نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معبود برحق۔ اور دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ کہا کہ وَتَكَلَّمَهُ بِهَا، اللہ رب العالمین نے توحید کے بارے میں کلام کیا۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وَإِعْلَامُهُ وَإِخْبَارَهُ لِخَلْقِهِ بِذَلِكَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید سے متعلق لوگوں کو باخبر بھی کروایا، قولاً اور فعلاً۔ قولاً کیسے؟ انبیاء کو بھیج کر، کتابیں نازل کر کے۔ فعلاً کیسے؟ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی جو توحید کی گواہی دے رہی ہے۔ اور چوتھا مرتبہ بتایا وَأَمْرَهُمْ وَإِلْزَامَهُمْ بِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف توحید کے بارے میں خبر نہیں دی، صرف واقف نہیں کروایا، صرف دلائل نہیں دی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازمی قرار دیا کہ اللہ کی توحید کو اختیار کیا جائے۔ یعنی شہید اللہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب اس بات کو پڑھتا ہے، بالخصوص ایک عالم دین، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ توحید کا علم اچھی طرح حاصل کرے، پھر اس پر کلام کرے، گفتگو کرے، اس سے متعلق وقت پر بتائے حکیمانہ انداز میں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس کی نشر و اشاعت کرے، اسے عام کرے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ تم اس کے مکلف ہیں، کہ تم توحید کو قبول کریں، توحید کو مانیں۔ اس شہیدہ کے اندر اتنی وسعت۔ اب جانتے ہیں یہ جو دلیل ہے نا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، قرآن مجید میں توحید کی کتنے دلائل ہیں اندازہ لگائیں آپ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ توحید کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، قرآن کی سب سے بڑی دلیل۔ کیوں؟ کوئی بول سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین خود گواہی دے رہے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کسی اور سے نہیں کہلوا رہے ہیں، خود اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ سورۃ الانعام میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے، کہ آسمان ہے، زمین ہے، ہوائیں ہیں، خود انسان کا نفس ہے، کون سی دلیل ہے سب سے بڑی؟ خود اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود برحق ہے، یہ سب سے بڑی دلیل۔ اب جانتے ہیں ایک کائنات کا ذرہ ذرہ توحید کی گواہی دے رہے ہیں نا، انسان کا نفس ہے، پوری کائنات ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو سورۃ فصلت کی بالکل اواخر میں آخری آیت کریمہ، آخری سے پہلی والی جو آیت کریمہ ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم کائنات میں زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ متعدد دلائل فراہم کرتے رہیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت برحق ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ دلائل اپنی جگہ پر، آسمان، زمین وغیرہ وغیرہ، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ تمہارے لیے تمہارے رب کا کہنا کافی نہیں ہے؟ آسمان کو بطور دلیل پیش کرنا یہ اصل ہے کیا؟ زمین کو بطور دلیل کی پیش کرنا یہ اصل ہے؟ یا صرف تمہارے رب کا کہہ دینا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو مجموع الفتاوی ہے نا، اس میں جلد نمبر 14 دیکھو آپ، اس میں سورۃ آل عمران کی تفسیر ہے۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو لکھنے کے بعد کہا فَإِنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ أَعْظَمُ الشَّهَادَاتِ، توحید کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے یہ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو مدارج السالکین ہیں، اس میں آپ نے کہا هَذِهِ الْآيَةُ أَجَلُّ شَاهِدٍ أَجَلُّ شَهَادَةٍ
یہ آیت کریمہ سب سے محترم دلیل، اجل شہادت واعظمها واعدلها واصدقها من اجل شاہد، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سب سے بڑی دلیل توحید کی، اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں، اس سے بہتر دلیل کوئی نہیں، اس سے صاف ستھری اور اس سے زیادہ اپنے اندر سچائی لیے ہوئے دلیل کوئی نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہارا معبود ہوں، بس یہ سب سے بڑی دلیل۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک بات لطیف آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام المفسرین ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل عنائی القرآن، اس میں ایک لطیف بات آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، یا اس کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی سب سے پہلے گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد والملائکۃ، تیسرے نمبر پر وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا وَأُولُو الْعِلْمِ، تیسرے نمبر اہل علم کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ امام طبری کہتے ہیں رحمہ اللہ، کیوں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا ذکر کیا اس سے پہلے ملائکہ کا اور آغاز کیا اللہ سے، کیوں؟ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سن عبادہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک سنت، ایک نمونہ، ایک قانون، ایک ادب بتایا اللہ رب العالمین نے، ایک سلیقہ دیا اللہ رب العالمین نے۔ کس بات کا سلیقہ؟ کہ ان یبدأوا فی امورہم بذکرہ قبل ذکر غیرہ، کہ دین کے بارے میں کوئی بھی معاملہ ہو دوسروں کو بتانے سے پہلے خود آپ اس کو تسلیم کریں، آپ کا وہ عقیدہ ہو، آپ کا وہ عمل ہو، آپ کا وہ نظریہ ہو، آپ اسے قبول کریں پھر آپ بتائیں۔ تو اللہ نے گویا کہ ایک دستور دیا کہ پہلے اللہ نے گواہی دی شہید اللہ انہم، پھر ملائکہ اور اولو العلم کا ذکر کیا کہ تاکہ کوئی بھی دین کے بارے میں بتائیں تو سب سے پہلے آپ کا اپنا وہ عقیدہ ہونا چاہیے، آپ کا اپنا وہ عمل ہونا چاہیے، پھر آپ دوسروں کو بتائیں۔ یہ امام طبری نے کہی بات رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم دلیل کو لینے، قبول کرنے، نشر و اشاعت کرنے، عام کرنے اللہ ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔